بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور واٹس ایپ کے ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے میں جو آپ کے سوالات ہیں ہم وہ آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹو جاوید بھائی مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ جو اپنی شاعری میں دشمنوں کے خلاف گالیاں بکتے ہیں جیسے کہ غیر حلالی وغیرہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جبکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی سے برے الفاظ کو استعمال کسی کے لیے نہیں کیا. جی دیکھیے، زبان پر گالی لانا تو اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن اس بات کی یقیناً ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے اپنی محبت کا اظہار کریں. محبت کیجئے اور محبت کا اظہار بھی کیجئے، لیکن ہاں گالی کو اگر استعمال کر رہے ہیں یا غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی تو وہ نامناسب ہے. شکریہ. دوسرا سوال ہے، میری والدہ بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا آپ مولانا سے درخواست ہے کیونکہ میرے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے اللہ میری بات نہیں سنتا. استغفر اللہ. آپ دعا کرو، قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. پروردگار عالم انہیں صحت اور شفا عنایت فرمائے. السلام علیکم. السلام. نماز میں ٹوپی پہننا زیادہ اچھا ہے یا پھر ٹوپی نہیں پہننا زیادہ اچھا ہے؟ نماز میں سر پر عمامہ پہننا مستحب ہے. دوسرا سوال، نماز پڑھنے کی نیت سے نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نماز پڑھنے کی نیت سے کوئی غسل وارد نہیں ہوا ہے. ہاں البتہ دو طرح کے غسل ہیں، کچھ واجب غسل ہیں، کچھ مستحب غسل ہیں. آپ توضیح المسائل میں دیکھ لیجئے، ان غسلوں میں سے یعنی واجب اور مستحب، ان دو طرح کے غسلوں کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال پہ جاتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا شادی شدہ لڑکی ایک ہے اور اس لڑکی کا طلاق نہیں ہوا ہے تو اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ کسی کی زوجہ ہے آپ اس کو اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتے. پہلے حرام ہے، اس طرف نظر کرنا بھی حرام ہے آپ کے لیے. السلام علیکم. علیکم السلام. اللہ چینل ون کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے. الہی آمین. میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو میں کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے یا صرف اس کا مخصوص ذکر ہی پڑھ سکتے ہیں؟ آزادہ حسین لکھنؤ سے سوال کر رہے ہیں. کسی بھی ذکر کے لیے حکم دیا گیا ہے، البتہ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس ذکر کو بہتر قرار دیا گیا ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مریم فاطمہ علی گڑھ سے. میں ذاکری سیکھنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کوئی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں نہیں پتا ہے، پلیز مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی. خود شہر ممبئی میں ہمارے جامعۃ البطول صلوات اللہ وسلم علیہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ممبرا میں موجود ہے، پونا میں موجود ہے، شہر لکھنؤ میں دو موجود ہے. کئی اس طرح کے بچیوں کے حوزات علمیہ موجود ہیں. ان حوزات علمیہ میں ان بچیوں کو پہلے تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے بعد ذاکری کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے. ہمارے وہاں ذاکری کا شوق ہے، علم کا شوق کم ہے، وہ زیادہ ضروری ہے. بغیر علم کی اگر ذاکری ہے تو پھر کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. آج کل ہو رہا ہے نقصان. لہٰذا پوری توجہ رہے، پہلے کسی حوزے علمیہ میں اس بچی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیے. جب یہ وہاں سے عالمہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ قوم کی بقیہ بچیوں اور بقیہ خواتین کے درمیان مجلسیں پڑھیں اور تبلیغ کریں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. I have a question that does a daughter have right on a father's house to live in as per reference to Islamic laws? جی باقاعدہ بچی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے والد کے گھر میں آئے، اپنے والد کے گھر میں قیام پذیر ہو. حتیٰ بیٹیوں کو صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے والد کے انتقال پر والد کی میراث میں بیٹیوں کو حق عطا کیا ہے. جی بے شک. لہٰذا بیٹیوں کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. علیکم السلام. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے سماج میں رسمیں ہو گئی ہیں جیسے پریگننسی کی رسم، گود بھرائی جیسے انہوں نے لکھا نہیں میں، بچہ ہونے کے بعد کی رسم، ہلدی کے اوپر رسم، کیا یہ سب رسمیں ماننا صرف ایک خوشی منانے تک کا پارٹ ہے یا اسلام کا حصہ ہے؟ اگر یہ سب نہ مانا جائے تو بدشگونی ہو جاتی ہے کیا؟
میں اس آخری حصے کو قبول نہیں کروں گا کہ جس میں یہ بات کہی گئی کہ کیا بدشگونی ہو جائے گی. یقیناً ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے جن کا ذکر کیا کہ جن کی بنا پر بدشگونی پیدا ہو. البتہ اگر فیملی جمع ہو رہی ہے، فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے، اور جس میں خوشی کا موقع ہے، اور اس قسم کی رسمیں جو خوشی کا حصہ ہیں، اگر انہیں اختیار کیا جائے تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے میں کچھ اور چیزیں شامل ہو گئیں، مثلا حرام طور کے اوپر بقیہ نامحرم اور محرم جمع ہو گئے، یا مثال کے طور کے اوپر ان رسموں کو اسلام کا حصہ سمجھا جانے لگ گیا، تو صحیح نہیں ہے. خوشی کا موقع ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بقیہ چیزیں اگر اسلام کا حصہ سمجھ کے قرار دی جائیں اور پھر بدشگونی تک انسان اپنی فکروں کو لے کر جائے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. بہت بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 26 جولائی کے ایپیسوڈ میں سلیپنگ پوزیشن کے بارے میں آپ نے بتایا، اس میں کنفیوژن ہے. برائے مہربانی سونے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ایک بار پھر تفصیل سے بتا دیں. کدھر سر کرنا ہے اور کدھر ٹانگیں کرنی ہیں؟ دو ہی طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ کار کہ جو انسان قبر میں جس موقع کے اوپر کفن پہنا کر لٹایا جاتا ہے، وہ طریقہ کار مستحب ہے. اور دوسرا طریقہ حالت احتضار میں جو انسان کے لیٹنے کا طریقہ ہے، وہ مستحب قرار دیا گیا ہے. دونوں کو میں واضح کر دیتا ہوں. قبر میں انسان اس طرح سے دائیں کروٹ لٹایا جاتا ہے کہ چہرہ کعبے کی طرف ہو، اس طرح سے لیٹنا مستحب ہے. اور حالت احتضار میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر سیدھا پیر ہو تو قبلے کی طرف، کہ اگر اٹھ کر بیٹھ جائے تو رخ کعبے کی طرف ہو. اور دونوں کی اپنی اپنی حکمت بیان کی گئی. البتہ جو کروٹ کے ساتھ لیٹتا ہے وہ قبر کی اسٹائل میں لیٹے، جو سیدھا لیٹتا ہے وہ حالت احتضار کی کیفیت پر لیٹے. بہت بہت شکریہ. ایک بہت طویل سوال ہے، میں آپ کی خدمت پڑھ دیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سیدہ صالحہ عابدی کانپور سے. ون چینل اس دنیا کا سب سے بہترین چینل ہے انشاءاللہ، جسے دیکھنے سے سب کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. میرا سوال ہے کہ جب سے اللہ نے دنیا تخلیق کی تب سے درود اس دنیا میں وجود میں ہے. اس کی دلیل ہمیں اس طرح سے ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جناب حوا کو خلق کیا گیا تو حضرت آدم نے کہا کہ مجھے حوا میرے پر حلال قرار دے دے. تو اللہ نے کہا کہ تم نکاح کرو اور مہر ادا کرو، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیسے مہر ادا کروں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم درود پڑھ لو، وہ تمہارا مہر ہوگا. یہ جب دنیا خلق ہونے کے ساتھ درود بھی خلق ہوا تو پھر کسی ایک خاص نبی درود ابراہیمی درود کو منسوب کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت آدم حضرت ابراہیم سے پہلے اس دنیا میں نبی بن کر اترے تھے؟ پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے. اس کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں. پہلی وجہ انبیاء کرام میں جناب ابراہیم کا اپنا ایک درجہ ہے. بے شک. اس بنا پر چونکہ جناب رسالت مآب نے فخر کیا ہے کہ میں جناب ابراہیم کی نسل سے ہوں، اس بنا پر پروردگار عالم نے اس درود کو درود ابراہیمی قرار دیا. اور اس کی ایک اور وجہ علماء نے لکھی ہے جو زیادہ اہمیت رکھتی ہے. وجہ یہ لکھی ہے کہ روایتوں میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمائی کہ ان اللہ جعل ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد و آلہ. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو اس لیے خلت کا لقب اور خلیل قرار دیا کہ وہ حضرات محمد اور آل محمد پر سب سے زیادہ درود بھیجتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اس کے معنی ہے کہ چونکہ جناب ابراہیم نے انبیاء کرام کی فہرست میں سب سے زیادہ اہل بیت اطہار اور سرکار رسالت مآب پر درود بھیجا ہے، شاید اسی بنا پہ پروردگار عالم نے اس درود کو مکمل درود کو درود ابراہیمی قرار دیا، کہ جس کے جملے بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد و آل محمد کا افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. یہ مکمل صلوات ہے جو صلوات ابراہیمی کہلاتی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا نام ابو تراب باقری ہے، میں کرناٹکا کے علی پور کا رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے کہ نمستے کہنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
سامنے والے کے لیے اگر نمستے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا مقصود کیا ہے. جی اگر مقصود صحیح ہے، مقصد صحیح ہے، مفہوم صحیح ہے تو کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ فلمیں دیکھی، عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے. جو نام لیے، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں یہاں پر. عبادت کرنا چھوڑ دیا ہے. میرا دل عبادت کرنے کا کرتا ہے اور رہی بھی. میں نے یہ سال رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا. کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ خدا حافظ. سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں، جی. استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں خود کو واپس لے کر آئیں. جی اسی لیے شاید ہماری شریعت میں حرام فلموں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے. جی بے شک. جی کہ نہ صرف یہ کہ دنیا بگڑتی ہے، آخرت بگڑ گئی. جی جی ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے اپنا بندوں کو مہمان بنایا، جی فلم نے اس انسان کو اللہ کا مہمان بننے سے روک دیا. کیا اس سے بڑی کوئی محرومیت ہو سکتی؟ اس کا کفارہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ واپس آنا. جی. آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، رسالت مآب کی بارگاہ میں واپس آئیے، اہل بیت اطہار کو واسطہ قرار دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے تاکہ نماز کا وہ شوق دوبارہ آپ کے دل میں پیدا ہو، عبادتوں سے رغبت آپ کے اندر پیدا ہو، اور توبہ کیجئے کہ اب دوبارہ ایسی گمراہ کن فلموں کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے. انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں اور یہ بھی طویل سوال ہے. آپ کا پروگرام شادی کامیاب کیسے بنائیں دیکھا، دیکھ کر اچھا لگا، لیکن اگر بیوی پوری طرح سے شوہر کا خیال رکھے اور بدلے میں اسے کچھ بھی نہ ملے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بیوی کو سب گھر والوں سے بات کرنا چاہیے کہ نہیں؟ پلیز اس کا آنسر دیجئے. آمنہ فرام لکھنؤ. رشتہ توڑ لینا، بول چال بند کر دینا، گفتگو ختم کر دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے میں اضافہ کرتا ہے. دوسرا سوال، ایسے آدمی کے لیے کیا کیا جائے جو گھر میں بالکل نہیں بولتا، یہاں تک کہ اپنی والدہ اور بیوی سے بھی نہیں، نہ کچھ کہنا نہ کچھ سننا، اور باہر اپنے دوستوں سے خوب بولتے ہیں تو سمجھاؤ تو چلانے لگتے ہیں؟ کوئی دعا بتائیے. آمنہ لکھنؤ سے سوال. خود اس سوال میں تضاد ہے. شروع میں کہا کچھ بولتے نہیں ہیں، آخر میں کہا چلانے لگتے ہیں. جی. اس کے معنی ہے کہ بولتے ہیں جی لیکن انداز سامنے والے کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گفتگو غصے والی ہو جاتی ہے. جی. لہٰذا ہم اپنا طریقہ کار انداز تبدیل کر دیں تاکہ سامنے والا گھر کے باہر مسکرانے اور کھیلنے اور کھلکھلانے کے بجائے وہ مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ گھر کے اندر لے کر آ جائے. ہم کبھی کبھی دوسرے پر توجہ دیتے ہیں کہ اس کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے. جی. کبھی اپنے اوپر بھی غور کریں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے. لہٰذا میں یک طرفہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، شاید ادھر سے بھی تقصیر ہو، ادھر سے بھی کمیاں ہوں، لیکن ہم بھی اپنے کو کبھی تبدیل کر کے کوشش کریں کہ گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لے لیتے ہیں. سلام. وعلیکم السلام. میرا نام غلام عباس بھوجانی ہے. میں احمد آباد گجرات سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہونا چاہے تو وہ نماز کی نیت قنوت سے پہلے کر سکتا ہے یا قنوت کے بعد کرنی ہوگی؟ نماز جماعت میں شرکت کے طریقے تیسری اور چوتھی رکعت میں الگ ہیں اور پہلی اور دوسری رکعت میں الگ ہیں. پہلی اور دوسری رکعت میں جیسے ہی آپ پہنچے رکوع سے پہلے امام جماعت جہاں بھی ہے آپ نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے شامل ہو جائیں. لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا ہے، آپ یا تو اتنے پہلے شامل ہوئیے کہ خود سورہ الحمد پڑھ لیجئے، یا پھر اتنی دیر ٹھہر جائیے کہ امام جماعت رکوع میں چلے جائیں، تب آپ نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے شامل ہو جائیے. بہت بہت شکریہ. اگر ہماری کسی سے لڑائی ہوئی ہو اور ہم کافی ٹائم بعد اس سے بولیں تو وہ بات تو کرے لیکن 10 سال پرانا بغض دل میں رکھتا ہو تو کیا کریں؟ تو ہمارے دل بھی اسے ملنے کو بالکل نہیں چاہتا اور ہمارا رشتہ دار ہو تو پلیز بتائیں کیا کریں؟ اس سے حسب دستور ملیں یا اپنے فرائض پورے کریں؟ وہ رشتہ میری ساس، رشتے میں میری ساس ہے. ساس یعنی ماں. جی. اس کے معنی ہے کہ 10 سال آپ اپنے کو بہت پیچھے لے کے چلی گئیں. آپ کو اپنے رشتے کو 10 سال پیچھے لے کر جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کی ہو اور عین ممکن ہے کہ غلطی ان کی ہو. لیکن اس غلطی کو بھلاتے ہوئے ہمیں انہیں خوشحال رکھتے ہوئے اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو، اور سب سے بڑی چیز
اپنے پروردگار کو راضی رکھنا ہے. جی بے شک. بزرگوں سے رشتہ توڑ کر انسان کامیاب نہیں ہوتا، بزرگوں کو ساتھ لے کر ان کی دعاؤں کے ذریعے سے کامیاب ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آقا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں، غسل کو باطل کرتی ہیں، میں آغائے سیستانی مدظ اللہ علی کی تقلید میں ہوں، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حدث اصغر ہو جائے تو مثلا پیشاب، تو آپ اپنا وہی غسل پورا کر سکتے ہیں، مگر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. اب آپ اس سلسلے میں مجھے مسئلہ بتا دیجئے. جی، توضیح المسائل مسئلہ نمبر 329. جی. اس کو آپ تفصیل سے دیکھ لیجئے. وہاں پر 7 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کا وضو باطل ہو جاتا ہے. ان 7 چیزوں میں سے اگر کوئی صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. جی. اور اگر یہ 7 چیزیں پیدا ہو گئیں تو آپ کا غسل بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اب آپ کو غسل نہیں کرنا ہے. جی. اگر آپ کو طہارت والا کوئی عمل انجام دینا ہے تو پھر اس موقع پر آپ کو وضو انجام دینا. نہیں، غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے اگر جیسے ہاں، اگر دوران غسل جی ان میں سے جو مبتلات وضو میں صورتیں ہیں ان میں سے ایک کو چھوڑ کر، جو 7ویں آخری ہے جی کہ جس میں وہ چیزیں جو موجب غسل ہوتی ہیں، جی. ان کے علاوہ اگر بقیہ کوئی صورتحال، مثلا انسان سو گیا، جی چونکہ اس کے غسل میں انسان کے لیے موالات کی شرط نہیں ہے، جی. انسان سو گیا یا انسان مدہوش ہو گیا، یہ 7 میں سے 6 میں سے کوئی صورتحال پیدا ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا غسل تو مکمل ہوگا، جی. لیکن بعد میں کسی اس عمل کو جس میں طہارت کی شرط ہے، اگر اس عمل کو اختیار کرنا ہے تو پھر وضو کرنا ہوگا. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا. سلام. وعلیکم السلام. اور پوری چینل ون کو بھی سلام، سب کی طرف سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شیعہ لڑکی اگر اپنے والدین کے بغیر بتائے غیر شیعہ مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اس لڑکے سے اس کے والدین اور رشتہ داروں کو اس سے ملنا چاہیے یا اس سے ملنا چھوڑ دے؟ آپ اس کا جواب ضرور بتائیں. یہ ایک پریوار کا معاملہ ہے. رشتہ برقرار رکھنا چاہیے اور پھر رشتہ برقرار رکھتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. مائی نیم از محمد عاقب. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں نماز قرآن کے حساب سے پڑھنی چاہیے یا حدیث کے حساب سے؟ اور سوال، قرآن نماز 3 ٹائم بتا رہا ہے اور 5 ٹائم ہم پڑھتے ہیں. یقیناً قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جی. اور احادیث میں نماز کے صحیح طرح سے پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. جی. تو قرآن کے حکم کے مطابق احادیث کی روشنی میں نماز پڑھنی چاہیے. جی. نماز 5 وقت ہی کی ہے. جی جی جی. 5 وقتہ نماز ہے کہ جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ. پھر ایک طویل سوال ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. ون چینل ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے. اللہ پنجتن پاک کے صدقے میں اس چینل کو اور ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. پلیز ہمارا نام نہیں بتائیے گا. نہیں بتائیں گے، ہرگز نہیں بتائیں گے. ہمارا سوال ہے، ہمیں ایک بیٹی ہے الحمدللہ، اور ہمارے شوہر جو ہیں وہ اور اولاد نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں اور ہمارے شوہر الحمدللہ صاحب حیثیت ہیں. 2 اولاد ہو جانے سے خاندان سے جائیداد ختم نہیں ہو جائے گی. ہم نے بہت سمجھایا اپنے شوہر کو لیکن وہ نہیں کہتے ہیں. ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہمیں اپنے شوہر کی بات ماننی ہے یا ہماری اپنی خوشی کیا کوئی چیز نہیں ہے؟ عورت کی خوشی کا اسلام میں کوئی معنی نہیں ہے کیا؟ یہ بتا دیجئے. دیکھیے جاوید بھائی، سورہ اسراء جی. آیت نمبر 31 میں جی. پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں یہ بات واضح کی ہے سارے انسانوں کے لیے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. تم ہرگز اپنے بچوں کو اس لیے قربان نہ کرو، قتل نہ کرو کہ تم کو رزق کی تنگی کا خوف ہے. جی. قرآن مجید آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ نحن نرزقہم وإیاکم. اللہ بے شک ہم بے شک انہیں دیں گے اور تمہیں دیں گے. بے شک بے شک. اور پروردگار کا وعدہ ہے. جی. یہاں کے اوپر مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، میں 1 منٹ لینا چاہوں گا اس سے بسم متعلق، اللہ. کہ معمولاً ہوتا ہے کہ والدین اولاد تک روزی پہنچانے کا ذریعہ قرار پاتے ہیں. جی. اللہ نے یہاں جو ترتیب قرار دی ہے
اس ترتیب میں یہ نہیں کہا ہے کہ والدین تمہیں دیں گے اور پھر اولاد کو دیں گے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کو دیں گے اور تمہیں دیں گے۔ یعنی اس کے کیا معنی ہوئے؟ اولاد کی زیادتی یا صحیح طور کے اوپر اولاد اگر مل رہی ہے، یہ خود والدین تک اللہ کی روزی کے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بے شک ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اولاد بڑھ گئی تو ہمارا رزق کہاں سے آئے گا، اولاد آ گئی اور زیادہ ایک اور آ گئی تو ہماری میراث تقسیم ہونے میں گھٹ جائے گی۔ ان ساری فکروں کا ہمیں احساس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بقیہ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ہے۔ بے شک ہمیں ذات پروردگار پہ بھروسہ ہے۔ اگر واقعی طور کے اوپر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے تو پھر اس بات پر توجہ دیتے ہوئے ہمیں ایسی نسل دنیا والوں کے حوالے کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت اطہار کی ماننے والی اور دین اہل بیت اطہار کو دنیا والوں تک پہنچانے کا ذریعہ قرار پائے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جی بسم اللہ۔ آج کا پہلا انعام جا رہا ہے جناب رسول خدا نے طلاق نہیں دیا کسی کو، تو یہ طلاق کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اور شیعوں کے اندر کچھ حد تک کے انتشار ہو جائے، آپسی میں میل ملاپ بڑھے، تو کہ آپ بھی امام صادق کو مانتے ہیں اور ہم بھی امام صادق کو ہی مانتے ہیں، اس بات بھلے اپن الگ الگ ہو گئے مگر جو جتنی بات آپ رکھتے اتنی بات ہم بھی رکھتے ہیں، ہم بھی ماتم ساری مجلس ویسی عقد کرتے ہیں۔ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں جب دنیا خلق ہونے کے ساتھ ساتھ درود بھی خلق ہوا تو پھر کسی ایک خاص نبی درود ابراہیمی درود کو منسوب کیوں کیا جاتا ہے جبکہ حضرت آدم حضرت ابراہیم سے پہلے اس دنیا میں نبی بن کر اترے تھے؟ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار جب ملیں گے تو مزید آپ کے سوالات علماء کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میں آغا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، چینل ون کی جانب سے، اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تعالی ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء حق اور تمام مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت، ناموس کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔